مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتا اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں اپنا ایک اچھا دوست کھو بیٹھو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کے دلوں کو زخمی کرتے ہیں ان کا اپنا سکون چھن جاتا ہے۔ مقافات کا مطلب صرف دنیاوی نقصان نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا خسارہ ہی سکون کا چلے جانا ہے۔ نیک نامی بھی ایک نہ مرنے والا عمل ہے۔ وہ انسان بدبخت ہے جو اپنے پیچھے برے عمل چھوڑ گیا جو مرنے والے نہیں ہیں۔ اس شخص کے مرنے سے اس کی جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے اس کے گناہوں میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ یا الہی، میں تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں، تو بس میری ہمت بڑھانے میں میرا ساتھ دینا۔ آمین۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا الہی جس طرح تو رات کو دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ دعا ہے کہ آپ کبھی کسی اپنے کے ہاتھوں رسوا نہ ہوں، کبھی ان لوگوں کے سامنے بے بس نہ ہوں جو آپ کی لاچاری اور بے بسی پر تمسخر اڑائیں۔ آپ کے آنسوؤں پر کبھی کوئی قہقہ بلند نہ ہو، آپ کی ہنسی پر کسی شریر انسان کا شر نہ پڑے، آپ کے دکھ تماشا نہ بنے، آپ کی مسکراہٹیں کسی کی دل آزاری کا سامان نہ بنے، آپ کو کوئی ایسا غم لاحق نہ ہو جو آپ کو ہزار نعمتیں بھلا دے، آپ کی آزمائش آسان ہو اور ہم سب کا خاتمہ خیر پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ محمد و آل محمد پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ محمد و آل محمد پر درود پاک بھیجنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تسبیح، تمخید اور تکبیر کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص سے تمہارا رب اس طرح بات کرے گا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا اور اسے اپنے اعمال کے سوا اور کچھ نظر نہیں آئے گا، اور پھر وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا اور اسے اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، پھر اپنے سامنے دیکھے گا تو اپنے سامنے جہنم کے سوا اور کسی چیز کو نہ دیکھے گا۔ پس تم جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں ناممکن ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنے نفس سے راضی ہوگا، اس کی فریب کاریوں پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یا ایتھا النفس مطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل اپنے پروردگار کی طرف اسی طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، پس داخل ہو میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ آمین۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمائی۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں برص، پھل بہری، جنون، کوڑ پن اور ہر بری اور مخلق بیماری سے میرے اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ پاک کے نام کے ساتھ میں پناہ طلب کرتا ہوں کہ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ زمین کی طرف سے نہ آسمان کی طرف سے، اور وہ ہر چیز کا سننے والا اور ہر بات کا مکمل علم رکھنے والا ہے۔ حضرت مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنے، صلہ رحمی سے قیامت کے دن کا حساب و کتاب آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ خدا کے حکم کے مطابق تعلقات برقرار رکھتے ہیں اور جس تعلقات کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سختی حساب سے خوف زدہ ہیں،
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، دھوکہ نہ کھاؤ لوگوں کی نماز و روزہ سے، کیونکہ انسان نماز و روزہ کا بعض اوقات ایسا حریص ہو جاتا ہے کہ اس کے ترک سے اسے وحشت ہوتی ہے، بلکہ اسے آزماؤ گفتگو کی صداقت اور ادائے امانت سے۔ امام حق علی نے فرمایا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرتے ہیں، لیکن جب اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں تو بعد میں کہتے ہیں، کاش کہ اس چیز کو میں نے حاصل نہ کیا ہوتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو سار اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی حسین علیہ السلام کا خون اللہ سے منسوب ہے، جیسے قرآن میں حضرت صالحہ کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا ہے، اور کعبہ کو بیت اللہ کہا ہے، یعنی ناقہ اور بیت اللہ سے نسبت کی وجہ سے عظمت و جلالت حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح انسان کمالات کی منزلیں طے کر کے ید اللہ، لسان اللہ اور سار اللہ بن جاتا ہے، اس کے ہاتھوں انجام پانے والے کاموں کو کار خدا اور اس کے خون کو خون خدا کہا جاتا ہے۔ حضرت مولا امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھا کر اس کا بدلہ دیا کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولا امام حسین علیہ السلام سے پوچھا گیا، انسان کے لیے فضیلت کیا ہے؟ تو فرمایا گیا، زبان پر قابو اور احسان کا بدلہ دینا۔